میرا نام ہانیہ ہے۔ میں ایک غریب گھر میں آنکھ کھولی ہے۔ میرے ابا سیلس مین تھے۔ ہم دو بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ اماں گھریلو خاتون تھی اور وہ تعلیم یافتہ تو نہ تھی، لیکن سمجھدار اور سلیقہ شعور تھی۔ انہوں نے ہم بہن بھائیوں کو تعلیم دلانے کے ساتھ ہماری بہترین تربیت بھی کی تھی۔ باجی نے کالج ختم کیا تو خاندان سے ہی ان کے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ اماں نے اچھا رشتہ دیکھ کر جلد ہی باجی کے ہاتھ پیلے کر دیے تھے۔ اماں کا کہنا تھا کہ اگر صحیح عمر میں مناسب رشتہ مل جائے تو بلا وجہ نقص نکال کر انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اچھے رشتے بار بار نہیں ملتے اور پھر رشتوں کا انتظار کرتے لڑکی کی عمر نکل جاتی ہے۔ باجی کی شادی کے بعد بھائی کی شادی کے بارے میں تھی، مگر اماں چاہتی تھی کہ بھائی سے پہلے میری شادی ہو، تب تک بھائی کی نوکری بھی لگ جائے گی۔ میں ابھی شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ میں پڑھائی مکمل کرنے کے بعد نوکری کر کے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی، لیکن اماں کو میرا نوکری کرنا پسند نہیں تھا۔ انہوں نے میرے لیے رشتہ دیکھنے کی شروع کر دیا۔ جلدی ہی ایک رشتہ ابا اور اماں دونوں کو پسند آ گیا۔ لڑکے کا نام عدنان تھا۔ ایک بڑا بھائی تھا جو شادی شدہ تھا۔ عدنان کے ماں باپ حیات نہ تھے۔ عدنان نے بتایا تھا کہ اس کا کاروبار ہے۔ ابا عدنان کے گھر سے آئے تو ابا نے بتایا کہ عدنان کی ایک چھوٹی بہن تھی جو کہ ذہنی طور پر معذور ہے۔ بظاہر اس رشتے میں کوئی برائی نہ تھی، اس لیے جلد ہی میری شادی عدنان سے ہو گئی تھی۔ شادی کے ابتداء ہی دنوں میں ملنے والے اور دعوتوں میں گزر رہے تھے۔ ایک رات میں عدنان کے ساتھ خالہ کے گھر دعوت سے ہو کر آئی تو کمرے کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کمرے میں کوئی چور آ گئے تھے۔ سارا سامان الٹ پلٹ پڑا تھا، کانچ کی قیمتی ڈیکوریشن پیس ٹوٹ کر کرچی ہو گئے تھے۔ میں حیران تھی کہ کمرے کی یہ حالت کیسے ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد عدنان کمرے میں داخل ہوئے تو کمرے کا یہ حال دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئے۔ پھر ایک دم انہیں شدید غصے نے گھیر لیا۔ یہ سب سیما کی کارستانی ہے۔ وہ غصے میں تیزی سے باہر کی طرف لپکے تو میں نے بھی انہیں روکنے کی کوشش کی۔ ان کے پیچھے بھاگی اور سیما کے کمرے کی طرف بڑھے اور سیما کو بالوں سے پکڑ لیا تھا۔ کیوں توڑ پھوڑ کی تم نے میرے کمرے میں؟ سیما ڈر کر چیخنے لگی تھی۔ میں نے بمشکل سیما کو ان کی گرفت سے چھڑایا اور عدنان کو کمرے میں لے آئی۔ میں پہلے ہی تھکی ہوئی آئی تھی۔ روم کی حالت درست کرنے میں مجھے گھنٹہ لگ گیا تھا۔ غصہ تو مجھے بھی بہت آیا تھا، لیکن یہ سوچ کر چپ ہو گئی تھی کہ سمینا کا اس میں کوئی قصور بھی نہ تھا۔ اس نے یہ سب جان بوجھ کر تو نہیں کیا تھا۔ عدنان بھی غصے میں تھے۔ یقیناً وہ سیما کے پاگل پن سے تھک چکے تھے۔ بظاہر سیما کو دیکھ کر بالکل نہیں لگتا تھا کہ وہ پاگل ہے یا اس کا ذہنی توازن خراب ہے، بلکہ دیکھنے میں وہ بالکل نارمل لگتی تھی۔ سیما بول نہیں سکتی تھی، وہ اٹک کر بولتی تھی، اس لیے اپنی بات سمجھانے کے لیے زیادہ تر وہ چیختی اور شور مچاتی تھی۔ عدنان نے بتایا تھا کہ اس کے بچپن میں سیما بالکل ٹھیک تھی، لیکن 5 سال کی عمر کے بعد اس کی ذہنی نشو و نما اچانک رک گئی تھی اور اس کا دماغ ایک چھوٹے بچے کی مانند رہ گیا تھا۔ عدنان کی والدہ کو سیما کی بہت فکر تھی۔ انہوں نے سیما کو بہت علاج کروایا تھا، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی تھی۔ جب تک وہ زندہ تھی انہوں نے سیما کو کلیجے کے ساتھ لگا کر رکھا تھا۔ سیما کا ہر کام وہ خود کیا کرتی تھی۔ عدنان کا کہنا تھا کہ اماں کو ہر وقت سیما کی فکر رہتی تھی۔ سیما کے غم میں ان کی ماں وقت سے پہلے ہی چل بسی تھی۔ رات کو مجھے کافی دیر سے نیند آئی تھی، لیکن عادت کے مطابق صبح جلدی ہی میری آنکھ کھل گئی تھی۔ عدنان گہری نیند سو رہے تھے۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ میرا ارادہ کچن میں جا کر چائے بنانے کا تھا۔ میری جیٹھانی کچن میں ہی موجود تھی۔ میں کچن کے پاس آئی ہی تھی کہ ایک چھوٹا سا پتھر زور سے میری پیشانی پر آ کر لگا۔ پتھر اتنی زور سے لگا تھا کہ بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ مجھے لگا سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ پتھر کہاں سے آیا تھا۔ میری چیخ کی آواز سن کر جیٹھانی کچن سے باہر نکل آئی تھی۔ انہوں نے پتھر مارنے والے کو بھی پکڑ لیا تھا اور میری ذہنی معذور نند سیما تھی۔ وہ سیما کو برا بھلا کہنے رہی تھی کہ جس نے نئی نویلی دلہن کو پتھر کھینچ مارا تھا۔ میں نے جیٹھانی کو سیما کو برا بھلا کہنے سے منع کیا تھا، مگر لگتا تھا کہ میری جیٹھانی سیما سے اچھی خاصی تنگ تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہیں اس پر ترس کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنی بھی بھولی نہیں ہے۔ اس نے سب گھر والوں کو ناک میں دم کر رکھا ہے، کچھ دنوں میں تمہیں بھی اس کی حرکتوں کا پتہ لگ جائے گا۔ پتہ تو خیر مجھے رات کو ہی لگ چکا تھا، لیکن میں نے جیٹھانی سے ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔
جٹھانی نے مزید بتایا کہ میرا تو اس نے ناک میں دم کر رکھا ہے، کبھی میری بیٹی کو مارتی ہے، کبھی اس کا کھانا کھا جاتی ہے، کبھی کچھ کہو تو چیختی چلاتی ہو اور پاگل پن ہو جاتی ہے۔ جٹھانی کی باتوں سے میں کسی حد تک متفق بھی تھی۔ رات عدنان نے سیما کو ڈانٹا تھا اور مارنے کی کوشش کی تھی، اور صبح ہی اس نے مجھے پتھر مار کر عدنان کا بدلہ مجھ سے لے لیا تھا۔ کالج میں نفسیاتی کے مضمون میں یہ پڑھ چکی تھی کہ ذہنی معذور لوگ میں بھی انتقام لینے کا جذبہ موجود ہوتا ہے، اور ان لوگوں میں انتقامی جذبے کی شدت نارمل لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ مجھے سمینہ کی دماغی حالت خراب ہونے میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ سمینہ کا دماغ ایک بچے کی طرح تھا۔ وہ مجھے گھر میں دیکھ کر خائف ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس کی طرح کے مریض جلد ہی کسی سے گھلتے ملتے نہیں ہیں اور نئے لوگوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ مجھے انسانی نفسیات میں کافی دلچسپی تھی، اور کالج میں نفسیات کا مضمون میں پڑھنے کی وجہ سے مجھے ذہنی مریضوں کے بارے میں کافی معلومات بھی تھی۔ اس لیے میں سیما کی حرکات و سکنات کا مکمل مشاہدہ کرتی رہتی تھی۔ میں نے مسکرا کر اپنی نند کی طرف دیکھا، لیکن جٹھانی نے منہ سے اپنی برائیاں سن کر وہ آنکھیں سکوڑے غصے سے میری جٹھانی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس وقت وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ مجھے بے اختیار اس پر ترس آ گیا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا تھا کہ سیما بول نہیں سکتی، لیکن وہ سن اور سمجھ سکتی ہے۔ میری جٹھانی سالیہ صرف کھانا بنانے کا کام کرتی تھی، باقی کاموں کے لیے ایک کل وقتی ملازمہ کو رکھا ہوا تھا، جو گھر کے باقی کاموں کے ساتھ ساتھ سیما کو بھی دیکھتی تھی۔ میری نند کو تو اپنا کوئی ہوش نہیں تھا، ایک چھوٹے بچے کی طرح اس کا خیال رکھنا پڑتا تھا۔ میں نے چند دنوں میں ہی یہ محسوس کر لیا تھا کہ سیما کو گھر میں سب سے سہولتیں میسر تھیں، لیکن کسی فرد کی توجہ حاصل نہیں تھی۔ وہ ایک فالتو سامان کی طرح کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ اگر وہ کمرے سے باہر نکلتی تو جیٹھانی فوراً اس کے کمرے میں واپس جانے کا کہتی۔ ملازمہ کو بھی وہ زیادہ تر اپنے کاموں میں لگائے رکھتی تھی، اس لیے ملازمہ کو بھی سمینہ پر زیادہ توجہ دینے کا وقت نہیں ملتا تھا، جبکہ اس طرح کے مریضوں کو پیار اور توجہ کی ضرورت تھی، جو اس گھر میں سیما کو ہرگز نہیں میسر تھا، بلکہ اسے ہر وقت نفرت اور دھتکار ملتی تھی۔ شکر تھا کہ ملازمہ سیما کی صفائی کا تھوڑا بہت خیال رکھتی تھی، ورنہ اس کا بہت برا حال ہوتا۔ دوپہر کو سب کھانا کھا رہے تھے، سیما بھی کھانے کی میز پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میری جٹھانی نے اسے کڑی نظروں سے دیکھا تھا، لیکن سب کے سامنے کچھ بولنے سے گریز کیا۔ میں نے سیما کو سالن نکال کر دیا تو وہ خوش ہو کر کھانا کھانے لگی۔ اچانک اس کا ہاتھ سالن کی پلیٹ سے ٹکرایا تو پلیٹ نیچے زمین پر جا گری، کچھ سالن سیما کے اوپر اور کچھ میز پر گر گیا۔ پلیٹ بھی ٹوٹ گئی تھی۔ میری جٹھانی کی سخت غصہ آیا، اس کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے سیما کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ سیما یہ سب حرکتیں جان بوجھ کر کرتی ہے، انہیں ستانے کے لیے کرتی ہے، اور اس پاگل کی وجہ سے ان کی زندگی سے سکون نام کی چیز ختم ہو گئی ہے۔ اس کو احساس نہیں تھا کہ اس کی طرح چیخنے چلاتے ہوئے وہ خود پاگل ہو رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ اپنے جیٹ کی شکل دیکھ کر، جنہوں نے ایک بار بھی اپنی بیوی کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ وہ خاموشی سے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ عدنان آج کھانے پر موجود نہیں تھے، اس لیے میں ان کا رد عمل نہ جان سکی۔ ویسے مجھے امید تھی کہ وہ بھی سیما کو ہی قصوروار ٹھہراتے۔ میری نند جٹھانی کے غصے سے سہم گئی تھی، مجھے اس کی سہمی ہوئی شکل دیکھ کر اس پر ترس آ گیا تھا۔ میں نے نند کو اٹھایا اور واش روم میں لے جا کر اس کا منہ ہاتھ دھلانے لگی۔ پروین نے آ کر فرش اور میز کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ نند کا کمرہ کافی اچھا اور نیا تھا۔ کمرے میں اے سی بھی لگا ہوا تھا، لیکن کمرہ اور واش روم انتہائی گندا ہو گئے تھے۔ پروین یقیناً اس کے کمرے کی ٹھیک سے صفائی نہیں کرتی تھی، بلکہ کمرے کی حالت دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ کافی دنوں سے کمرے کی صفائی نہیں کی گئی۔ کمرے میں عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے پروین کو بلا کر اپنے سامنے کمرے اور واش روم کی صفائی کروائی، بستر کی چادر تبدیل کروائی۔ تھوڑی سی توجہ سے کمرہ نکھرا نکھرا لگنے لگا تھا۔ ملازمہ کی مدد سے میں نے سیما کے کپڑے تبدیل کروا دیے تھے اور اس کے بالوں میں کنگھی کر کے اس کی چٹیاں بنا دی تھی۔ سیما بہت خوش ہو گئی تھی، وہ چھوٹے بچوں کی طرح تالیاں بجا رہی تھی۔ اس کو خوش دیکھ کر مجھے بھی ہنسی آ گئی تھی۔ اب میں سیما کے کمرے کی صفائی اپنی نگرانی میں کروانے لگی تھی۔ اکثر میں سیما کے بال بنا دیتی تھی، یا کبھی باہر سے اس کے لیے جوس یا چاکلیٹ لے آتی تھی تو وہ خوش ہو جاتی تھی۔ میرے کھانے کی باری ہوتی تو میں اس کے لیے چپس بنا دیتی، یا اس کو جو بھی کھانے کا دل کرتا وہ اس اشارے سے مجھے سمجھا دیتی اور میں اس کے لیے بنا دیتی تھی۔
سیما مجھ پر کافی اعتماد کرنے لگی تھی، وہ اکثر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی اور نہ تو کمرہ گندا کرتی تھی اور نہ مجھے تنگ کرتی تھی، بلکہ میری ساری باتیں اور بڑے آرام سے مان جاتی تھی۔ لیکن عدنان کے آنے پر وہ فوراً کمرے سے بھاگ جاتی تھی۔ سیما عدنان کے غصے سے بہت ڈرتی تھی، میں نے یہ بات نوٹ کی تھی۔ سیما میری جٹھانی کی کو کبھی کبھی کافی تنگ کرتی تھی اور اکثر ان کی چیزیں چھپا دیتی تھی، شاید اس کی وجہ وہ یہ تھی ان کا رویہ جو سیما کے ساتھ رکھتی تھی۔ وہ ہر وقت سیما کو برا بھلا کہتی رہتی تھی اور ڈانٹ ڈپٹ کرتی رہتی تھی، لیکن میرے ساتھ سیما کا رویہ اس کے برعکس تھا، وہ میری ہر بات بلا چوں چراں کیے مان جاتی تھی۔ سیما کا میرے ساتھ یہ رویہ دیکھ کر میری جٹھانی بھی اکثر مجھ سے پوچھنے لگی تھی کہ تم نے سیما پر کیا جادو کر دیا ہے جو تمہارے سامنے اللہ میاں کی گائے بن جاتی ہے۔ مسکرا کر چپ ہو جاتی تھی، ان کو کیا بتاتی کہ یہ میرے پیار اور توجہ کا جادو ہے، لیکن کبھی کبھار سمینہ کو دورہ پڑتا تو اس حالت خراب ہو جاتی، وہ بلا وجہ ہی چیخنا چلانا شروع کر دیتی اور چیزیں اٹھا کر پھینکنے لگتی۔ اس وقت اس کو قابو کرنا مشکل ہو گیا تھا، اس کی نیند دوائی دی جاتی تھی۔ جٹھانی کے چھوٹے بچے کو چوٹ لگ گئی تھی، اس کا سر پھٹ گیا تھا اور خون بہہ رہا تھا اور زاروں کے طور رو رہا تھا۔ زخم گہرا نہیں تھا بلکہ کچھ دیر بعد خون بھی رک گیا تھا، لیکن میری جٹھانی نے سیما کے منہ پر 3-4 تھپڑ لگا دیے تھے۔ اس نے جان بوجھ کر اس کے بچے کو چوٹ لگائی ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ سیما اویس کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ دھکا لگنے سے اویس زمین پر گرا تھا اور اس کے سر پر معمولی سی چوٹ لگ گئی تھی، لیکن میری جٹھانی کا کہنا تھا کہ سیما نے جان بوجھ کر اویس کو دھکا دیا ہے اور سیما پر چیخ رہی تھی اور اس کا کہہ رہے تھے کہ وہ اس کو پاگل خانے بھجوا دیں گی۔ سیما منہ پر ہاتھ رکھے بھاں بھاں رو رہی تھی، میرے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ گھر کے اس ماحول سے مجھے بھی کوفت ہونے لگی تھی۔ آج میری دوپہر میں آنکھ لگ گئی تھی، کچھ شور سے میری آنکھ کھلی تو میں نے باہر جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ سیما گیٹ کھول کر گھر سے باہر نکل گئی ہے۔ سیما کی وجہ سے گیٹ پر ہمیشہ تالا لگا کر رکھا جاتا تھا، لیکن آج نہ جانے کیسے تالا کھلا رہ گیا تھا اور سیما گیٹ کھول کر گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ میرے جیٹھ اور ملازمہ اس کو ڈھونڈ رہے تھے، باہر گئے تھے۔ سیما کی گمشدگی کی میں خود بھی کافی پریشان ہو گئی تھی، لیکن حیرت تو یہ بھی تھی کہ مجھے جٹھانی کو دیکھ کر ہوئی کہ ان کی بری حالت تھی اور آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہی صالحہ بیگم ہے جو کچھ دن پہلے سیما کو پاگل خانے بھجوانا چاہتی تھی۔ ان کو دیکھ کر مجھے لگا تھا کہ وہ غصے میں سیما کے ساتھ برا سلوک کر دیتی ہیں، لیکن دل سے وہ سیما سے محبت کرتی ہیں۔ جلد ہی سیما کا پتہ چل گیا تو وہ ساتھ والی نفیسہ آنٹی کے گھر چلی گئی تھی۔ نفیسہ آنٹی سیما کو گھر چھوڑنے آئی تھی۔ اپنے نام کی طرح وہ ایک نفیس خاتون تھی۔ ان کی ٹیرس سے ہمارا گھر صاف دکھتا تھا۔ میں نے کئی بار ان کو ٹیرس پہ کھڑی دیکھا تھا اور میری تعریف کر رہی تھی کہ جس طرح سیما کا خیال رکھ رہی تھی۔ یقیناً اللہ مجھ سے بہت خوش ہوگا۔ وہ سیما کو چھوڑ کر واپس چلی گئی تھی۔ میری جٹھانی نے جیٹھ کو فون کر کے سیما کے ملنے کی اطلاع دے دی تھی۔ گھر آئے تو جٹھانی سے کہنے لگی کہ سیما کا خیال رکھا کرو، شکر ہے سیما مل گئی ہے ورنہ ہم سب بھوکے مر جاتے۔ انہوں نے پروین کو بھی خاص تاکید کی تھی کہ ہر وقت سیما کے ساتھ رہے۔ جیٹھ کی اس بات نے مجھے حیران کر ڈالا تھا۔ سیما کے گم ہونے سے ہمارے بھوکے مرنے کا کیا تعلق تھا؟ کافی دیر سوچنے کے بعد مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں پروین سے جیٹھ کی اس بات کے بارے میں پوچھا تو اس نے باجی کہا کہ باجی آپ کو نہیں پتہ، سیما باجی بڑی اللہ والی ہیں، ان کے سر پر ایک بزرگ جن کا ہاتھ ہے اور وہی بزرگ ہر مہینے بہت سارے پیسے سیما باجی کو دے کر جاتے ہیں اور انہی پیسوں سے یہ گھر چلتا ہے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے۔ پروین کی بات پر مجھے غصے کے ساتھ ساتھ ہنسی بھی آ رہی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ بات سچ ہے باجی، قسم اللہ پاک کی میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ بزرگ جن نے سیما باجی کو اپنی بیٹی بنا رکھا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ وہ سیما باجی کی وجہ سے ہی گھر چل رہا ہے۔ مجھے ان تہمات پر بالکل یقین نہیں تھا، لیکن پروین بھی اتنی بڑی بات جھوٹ نہیں کہہ رکھتی۔ میں نے بھی یہ بات نوٹ کی تھی کہ گھر کے مرد کافی کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ عدنان نے بتایا تھا کہ اس کا کاروبار ہے، لیکن کیا کاروبار ہے اور کہاں ہے اس بارے میں انہوں نے کبھی کچھ نہیں بتایا تھا اور زیادہ تر گھر میں ہی آرام کرتے تھے یا دوستوں میں نکل جاتے تھے، اور جیٹھ بھی سارا وقت گھر میں ہی گزارتے تھے۔ گھر کے تمام اخراجات آسانی سے پورے ہو رہے تھے۔ میری جٹھانی کا بیٹا مہنگے اسکول میں پڑھ رہا تھا، کھانا پینا بھی اچھا خاصا تھا۔
شاید میرے جیٹھ اور نان نے کسی کاروبار میں سرمایہ کاری کر رکھی تھی جہاں ہر مہینے اس کا منافع کی رقم مل جاتی تھی اور انہیں خود کام نہیں کرنا پڑتا تھا، لیکن پروین تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی، تجسس میں مبتلا ہو گئی تھی، اس لحاظ سے پردہ اٹھانا چاہتی تھی۔ میں زیادہ تر اس وقت سیما کے ساتھ گزارنے لگی تھی۔ آج صبح ہی گھر میں ہلچل تھی، آج میری جٹھانی سیما پر کچھ زیادہ ہی توجہ دے رہی تھی۔ انہوں نے پروین کو حکم دیا تھا کہ سیما کو نہلا دھلا کر صاف ستھرا کر دے۔ رات تک ہوتے ہی میری جٹھانی اور سیما کے دونوں بھائیوں نے سیما کو خوشبو لگا کر اسٹور میں بند کر دیا تھا۔ سیما اسٹور میں نہیں جانا چاہتی تھی اور وہ رو رہی تھی اور چلا رہی تھی، لیکن ان کے دونوں بھائی نے زبردستی اس کو بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا تھا۔ اس میں ظلم پر تشدد رہ گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو روکنے کی کوشش کی، لیکن مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے آیا۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ لوگ سیما پر ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ عدنان نے بتایا کہ ہم کوئی ظلم نہیں کر رہے، سیما کا جن باپ اس سے ملنے آیا ہے اس لیے اسے اسٹور میں بند کیا ہے اور سیما کو کافی رقم بھی دے کر جاتا ہے اور اسی رقم سے یہ گھر چلتا ہے۔ عدنان بھی وہی کہانی سنا رہے تھے جو پروین نے سنائی تھی۔ پروین کی طرح مجھے عدنان کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ صبح جب اسٹور روم کا دروازہ کھلا تو سیما فرش پر بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے گرد بہت سے نوٹ بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ رقم 1,00,000 سے اوپر تھی۔ وہ سب پیسے میرے شوہر اور جیٹھ نے آپس میں بانٹ لیے تھے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود مجھے اس منظر پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس دن میں نے کئی بار سیما سے اسٹور کی اور رقم کے بارے میں پوچھا کہ کیسے پیسے کہاں سے آئے۔ سیما بول نہیں رہی تھی، وہ وہاں کرتی تھی اور 2-3 بار اسٹور کا جائزہ بھی لے لیا۔ اسٹور میں نہ تو کوئی دروازہ تھا نہ کوئی کھڑکی تھی۔ اس کے بعد یہی عمل کئی بار میرے سامنے دہرایا گیا۔ سیما کو اسٹور میں بند کر دیا جاتا تھا، اسٹور روم سے پیسے آ جاتے تھے، ہر بار پیسے پہلے سے زیادہ ہوتے تھے، کسی چیز کی قبر نہ تھی۔ ایسے ہی 1 سال گزر گیا۔ کچھ عرصے سے سیما بیمار رہنے لگی تھی۔ اس کی عمر بڑھ رہی تھی مگر عمر کے مطابق خون نہیں بن رہا تھا۔ سیما کا کافی علاج کروایا۔ ایک رات کو سیما کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس درد بھری نجات مل گئی تھی۔ سیما کی موت پر سب گھر والے زاروں قطار رو رہے تھے۔ ان کے رونے کی وجہ اچھی طرح جانتی تھی۔ سیما کو موت سے زیادہ اس کے پیسوں کی بند ہو جانے کا صدمہ تھا۔ سیما کی موت کو 1 مہینے سے زائد کا عرصہ گزر چکا تھا۔ گھر کا تمام راشن ختم، پیسہ ختم ہو چکا تھا۔ عدنان اور میرے جیٹھ کئی بار پیسوں کی امید میں اسٹور میں چکر لگا آئے تھے مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ سب سر جوڑے اس فکر میں مبتلا تھے کہ اب پیسہ کہاں سے آئے گا۔ سوچوں میں تھی، تبھی میری جٹھانی نے کہا، دیکھو سائرہ، اب تم ہی اس گھر کے لیے کچھ کر سکتی ہو۔ سیما اس گھر میں سب سے زیادہ تم سے قریب تھی اور تمہارے ساتھ خوش رہتی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ تم بھی اس سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، تم نے اس کا بڑا خیال رکھا، لیکن یقیناً بزرگ جن تم سے خوش ہو گیا۔ تم آج رات اسٹور میں بند ہو جاؤ، ہو سکتا ہے بزرگ جن تمہیں پیسے دے جائے۔ اس گھر کے لیے اتنا تو تم کر ہی سکتی ہو۔ بھابھی میں نے سیما کے لیے جو بھی کیا اللہ کے لیے کیا، نہ کہ پیسوں کے لالچ میں۔ یہ سب کچھ نہیں کر سکتی اور آپ لوگ بھی کوئی ملازمت تلاش کریں تاکہ گھر کا خرچہ چل سکے۔ میں نے اپنے شوہر اور جیٹھ کو مشورہ دیا، لیکن یہ تجویز میرے شوہر سمیت کسی کو پسند نہیں آئی تھی۔ پورا سال نوکری کرنے کے بعد بھی ہم اتنی نہیں رقم جمع کر سکتے تھے جتنی ہمیں سیما کی وجہ سے 1 مہینے میں مل جاتی تھی۔ میری جیٹھ نے کہا، بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم ایک بار بھابھی کی بات مان لو، ہو سکتا ہے پیسے مل جائیں۔ عدنان نے کہا تو میں نے افسوس سے دیکھا، نہیں عدنان، میں یہ نہیں کر سکتی۔ اٹھ کر جانے لگی تو عدنان نے مجھے بازو سے پکڑ لیا۔ سب نے مل کر مجھے زبردستی اسٹور میں بند کر دیا۔ میں سیما کی طرح چیخ رہی تھی مگر کسی کو میری پرواہ نہیں تھی۔ آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ سیما پر کیا گزرتی ہوگی۔ تھک ہار کر میں چپ ہو کر اسٹور میں فرش پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اسٹور میں اندھیرا تھا، مجھے کافی ڈر بھی لگ رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھے مجھے اونگ آ گئی۔ اچانک کھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے کے کونے سے مجھے روشنی نکلتی دکھائی دی اور اس روشنی کے پیچھے انسانی حملہ۔ مجھے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ میں خوف سے بے ہوش ہو جاتی، مجھے ایک آواز سنائی دی، ڈرو نہیں سائرہ، یہ میں ہوں۔ آواز سن کر میں نے غور سے دیکھا، وہ حیرت سے میری آنکھیں پھٹ گئی۔ وہ کوئی جن نہیں بلکہ ہماری ہمسائی آنٹی نفیسہ تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک ٹارچ تھی۔ آپ؟ میں نے حیرت انگیز آواز میں کہا، ہاں میں تو سیما کو وہ پیسے آپ دے کر جاتی تھی، مگر کیوں؟ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ سب کو
کرو، میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں۔ میرے دل پر بہت بوجھ ہے، آج میں یہ بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہوں۔ ہر مہینے سیما کو وہ رقم میں ہی دے کر جاتی تھی، کیونکہ سیما میری بیٹی ہے۔ آنٹی کے انکشاف پر میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں، میں کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ آنٹی خود ہی بتانے لگی، نفیسہ خاتون نورپور کے گاؤں کی زمیندار کی اکلوتی بیٹی تھی، جو 3 بھائیوں کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ میں گھر بھر کی لاڈلی تھی، اسی لاڈ پیار میں جوان ہو گئی۔ میری ماں نے ایسی تربیت کی تھی کہ نالو نیم میں پرورش پانے کے باوجود غرور اور تکبر نام کو نہ تھا۔ ایک دن بابا کے دوست کی بیٹی کی شادی میں میری ملاقات زوار سے ہوئی۔ زوار پہلی ہی نظر میں مجھ سے محبت کرنے لگا تھا۔ زوار بھاگ گیا تھا۔ زوار بھی زمیندار کا بیٹا تھا اور ہمارے نام پر رکاوٹ نہیں آئے گی، اور میں شہر میں کالج جانے کے دوران زوار سے ملاقات کر لیتی تھی، اور فون پر بھی ہمارا رابطہ تھا۔ روز روز کی ملاقاتیں رنگ لے آئی۔ زوار کے جذبات کا بند ٹوٹنے لگا تھا۔ میں زوار کو خود چھونے کی اجازت کیسے دے سکتی تھی؟ میرے لیے ناممکن تھا، لیکن اپنے محبوب کی خواہش کا ٹالنا میرے لیے بس میں نہیں تھا۔ اس لیے میں زوار سے نکاح کر لیا۔ میرا خیال تھا کہ ہماری محبت میں کوئی ظالم سماج نہیں آئے گا اور میری اور زوار کی شادی آرام سے ہو جائے گی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حیدر میرے ماموں کا بیٹا تھا اور باہر ملک تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ حیدر واپس آیا تو ماموں نے حیدر کے لیے بابا سے میرا رشتہ مانگ لیا۔ بابا کو کوئی اعتراض نہ تھا، دونوں خاندان اس رشتے سے خوش تھے، مگر میں خوش نہ تھی۔ حیدر لاکھوں میں ایک تھا، مگر میں تو زوار کے نکاح میں تھی۔ کالج کی چھٹیاں تھیں، میں نے زوار سے فوراً رابطہ کر کے اسے تمام حقیقت بتا دی۔ زوار شہر میں تھا، اس نے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا تاکہ میں اپنے باپ سے اپنی اور میری شادی کی بات کر سکے۔ زوار گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا تھا، لیکن گھر نہیں پہنچ سکا۔ گھر پہنچنے سے پہلے ہی کسی نے زوار کو قتل کر دیا تھا۔ فون پر جیسے ہی مجھے زوار کے قتل کی اطلاع ملی، میں بے ہوش ہو کر وہیں گر گئی تھی۔ اماں پریشان تھی کہ مجھے کیا ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں ماں بننے والی تھی۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، مگر میری ماں جہاندیدہ عورت تھی، اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ماں کو تمام حقیقت بتا دی۔ میں نے ان کو اعتماد کی ٹھیس پہنچائی تھی اور اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا، اس لیے وہ مجھ سے ناراض تھیں۔ ماں جانتی تھی کہ اگر میرا باپ اور بھائیوں کو اس بات کا علم ہوا تو موت کا مقدر ہوگی۔ میں نے زوار سے نکاح کیا تھا، مگر میرے پاس اس نکاح کا کوئی ثبوت نہ تھا۔ ماں نے سب سوچ لیا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا تو ماں مجھے شاپنگ کے بہانے شہر لے آئی تھی۔ حلیمہ اماں کی ذاتی ملازمہ تھی، اس کا شوہر بھی ملوں پر کام کرتا تھا، اس کے 2 بچے تھے۔ ماں نے حلیمہ کو اعتماد میں لے کر ساری بات بتاتی تھی۔ حلیمہ نے اپنے شوہر کو بتا دیا تھا کہ وہ امید سے ہے۔ جس دن میں نے سیما کو جنم دیا تھا، ماں نے اسی وقت سیما کو حلیمہ کے حوالے کر دیا تھا۔ حلیمہ سیما کو اپنی بیٹی کہہ کر اس کی پرورش کرنے لگی تھی۔ جلد ہی میری شادی حیدر سے ہو گئی تھی اور میں مستقل گاؤں سے شہر آ گئی تھی۔ ماں نے مجھے کبھی سیما سے ملنے بھی نہیں دیا۔ میرا دل ہر وقت اپنی بیٹی کے لیے تڑپتا رہتا تھا۔ میرے حیدر سے 2 بیٹے ہو گئے تھے۔ ماں کے انتقال کے بعد میں نے حلیمہ کو اپنے پاس شہر بلا لیا تھا۔ حلیمہ کا شوہر مر چکا تھا اور اپنے بچوں کے ساتھ شہر آ گئی تھی۔ میں نے گھر کے والا سروینٹ کوارٹر حلیمہ کو دے دیا تھا۔ حیدر کا کاروبار کے سلسلے زیادہ تر ملک سے باہر رہنے لگے تھے، ویسے بھی وہ میری کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے۔ مجھے سیما کو دیکھ کر اندازہ ہوا تھا کہ وہ نارمل نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی ہونے کے باوجود وہ بولتی نہیں تھی اور اس کا رویہ بھی باقی بچوں سے الگ تھا۔ ڈاکٹر کو دکھایا تو پتہ چلا کہ سیما کے دماغ کی نشو و نما نہیں ہے۔ میں سخت پریشان تھی۔ میں نے سیما کے علاج کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہا دیا، لیکن وہ ٹھیک نہ ہوئی۔ حلیمہ نے سیما کو ہر طرح سے خیال رکھا، میں نے بھی حلیمہ کو ہر سہولت فراہم کی۔ سروینٹ کوارٹر کا یہ پورشن میں نے حلیمہ کے نام کر دیا تھا اور اس میں مزید جگہ شامل کر کے اس کو بڑا کروا دیا تھا۔ حلیمہ کے گھر اور بچوں کو سارا خرچہ بھی میں برداشت کرتی تھی۔ سیما سے ملنے کے لیے میں اسٹور روم میں خفیہ دروازہ بنا رکھا تھا۔ میرے اور حلیمہ کے سوا کسی کو بھی اس دروازے کے بارے میں علم نہیں تھا۔ ایسے ہی وقت گزرتا چلا گیا اور بچے بڑے ہو گئے۔ میرے دونوں بیٹوں بھی تعلیم حاصل کرنے بیرون ملک چلے گئے تھے۔ حلیمہ نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کر دی تھی۔ صالحہ اس کی بھانجی تھی اور وہ گاؤں کی گنوار اور تیز ترار عورت تھی۔ سیما نے اس کو خدا واسطے کا بیر تھا۔ صالحہ کا پہلا
بیٹا ہوا تو حلیمہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ مجھے حلیمہ کے مرنے کا بے حد افسوس تھا۔ حلیمہ نے ساری زندگی وفاداری نبھائی تھی اور میری راز کی حفاظت کی تھی۔ حلیمہ کے مرنے کے بعد اس گھر میں سیما کا بہت برا حال ہو گیا تھا۔ اس کے کپڑے اور بال گندے تھے۔ صالحہ نے اسے کھانے کو بھی کچھ نہ دیتی تھی۔ وہ کئی دنوں کی بھوکی ہوتی تھی، کبھی اسے چوری چپکے کچھ کھانے کو دے دیتی تھی۔ حلیمہ کے گھر کے معاشی حالات ویسے بھی خراب تھے۔ اس کی دونوں بیٹے کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے۔ میری کوئی دوئی رقم سے حلیمہ کا گھر چلتا تھا، لیکن اب میں اس کے بچوں کو پیسے کیسے دے سکتی تھی؟ ایک دن سیما نے صالحہ کے بچے کو دودھ پی لیا تھا۔ صالحہ نے اس بات پر سیما کو مار کر اسٹور میں بند کر دیا تھا۔ میں خفیہ دروازے سے اسٹور روم میں داخل ہوئی تھی۔ میں نے سیما کو پیار کیا اور اس کو کھانا کھلایا اور واپس جانے سے پہلے میں کافی رقم سیما کے پاس چھوڑ دی۔ صبح جب گھر والوں کو پیسے ملے تو وہ حیران رہ گئے۔ میں نے ایک کاغذ پر تمام ہدایات لکھ کر رکھ دی کہ اگر رقم چاہیے تو سیما کو آرام سے کھانے پینے میں کمی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ رقم کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ حلیمہ کے بیٹے کبھی نہیں چاہتے تھے کہ رقم ملنے کا سلسلہ بند ہو، لہٰذا انہوں نے سیما کے لیے کچھ وقتی ملازمہ کا انتظام کیا تھا۔ سیما کے لیے ایک الگ کمرہ بنوایا تھا۔ اس کھانے پینے کا بھی کوئی کمی نہیں تھی، اس کی ہر ضرورت پوری ہوتی تھی۔ جانتی تھی کہ صالحہ اس پر کافی غصہ کرتی ہے، لیکن وہ عادتاً مجبور تھی کیونکہ وہ ایک بد مزاج عورت تھی۔ سیما کی موت کے بعد رقم ملنے کا سلسلہ بند ہونا، انہوں نے تمہیں اسٹور میں بند کر دیا۔ مجھے تمہارے چلانے سے پتہ چلا کہ تم اسٹور میں قید ہو۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں رقم دے سکتی ہوں، کیونکہ تم دل کی اچھی ہو اور تم نے سیما کو بنا کسی لالچ میں رکھا تھا۔ روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، میرے لیے بہت معمولی بات ہے۔ میں نفیسہ آنٹی کی کہانی سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے ان سے رقم لینے سے انکار کر دیا تھا۔ نفیسہ آنٹی واپس جا چکی تھی۔ میں ان کی زندگی کے بارے میں سوچتی رہی۔ روپیہ پیسہ کبھی بھی خوشیوں کی ضمانت نہیں ہو سکتا۔ نفیسہ آنٹی کروڑوں کی مالک تھی، مگر پھر بھی وہ دکھی تھی۔ صبح جب اسٹور روم کا دروازہ کھلا تو روپیہ موجود نہیں تھا۔ میرا شوہر اور جیٹھ جٹھانی مایوس ہو گئے۔ میں اپنا سامان سمیٹ کر میکے آ گئی تھی۔ جٹھانی نے مجھے حالات کا علم ہوتا رہا۔ جب گھر میں فاقے ہونے لگے تو میرے شوہر اور جیٹھ نے ہاتھ پاؤں ہلانے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجبوراً میرا شوہر نوکری کی تلاش میں نکلا تھا۔ جیٹھ نے بھی جٹھانی کا زیور بیچ کر ایک دکان ڈال لی تھی گھر کا خرچ چلانے کے لیے۔ کچھ عرصے بعد میرے شوہر کو بھی نوکری مل گئی تھی اور گھر آ کر مجھے منا کر لے گئے تھے۔